میرے معزز ناظرین، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج جس موضوع پر بحث کریں گے کہ کیا مسلمان اپنے کھوئے ہوئے عزت و وقار کو دوبارہ حاصل کیسے کریں گے، آج ترکی کے معاہدے لوزان اور غزوہ ہند کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ آنے والے وقت کے لیے تیار رہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کی عظیم سلطنت قائم ہوگی۔ اس حدیث کو ذہن نشین کر لیجئے۔ ناظرین، آج سے 97 سال قبل پہلی جنگ عظیم میں 1923 میں ترکی اور برطانیہ کے درمیان معاہدہ قائم ہوا، جسے معاہدہ لوزان بھی کہتے ہیں۔ اس کے نکات یہ ہیں: سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے، ترکی کو ایک مسلم ریاست کی بجائے سیکولر ملک بنا دیا جائے، ترکی میں موجود زیر زمین پٹرول کو نکالنے پر پابندی ہوگی، ترکی کا سمندر جو دنیا کا دوسرا بڑا تجارت کا مرکز ہے اس پر سے ترکی کی دسترس کو ختم کر دیا جائے۔ 100 سال تک اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا ممنوع ہوگا۔ اب 100 سال پورے ہونے کو ہیں، ترکی پر سے یہ پابندیاں ہٹ جائیں گی تو مسلم مرد مجاہد طیب اردگان نے اس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ترکی نے اپنے مجاہدوں کے تاریخی ڈرامے چلائے۔ ان کا مقصد صرف تاریخ سے آشنائی نہیں تھا بلکہ مسلمین میں دوبارہ جہاد کا جذبہ پیدا کیا جا سکے۔ دراصل یہ ڈرامے مکمل پالیسی کے تحت چلائے گئے، اس لیے پاکستانی وزیر اعظم نے بھی ان کی اردو ڈبنگ کر کے پاکستان میں نشر کرنے کو کہا۔ ترکی نے یہ ڈرامہ پاکستان کو بلا معاوضہ دے دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم ہوتا ہے طیب اردگان اس ظلم کے خلاف پیش نظر آتے ہیں۔ اصل میں ان کے اندر بھی سلطنت عثمانیہ کے مجاہدوں جیسا جذبہ ایمانی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں، ترکی نے سب سے پہلے کشمیر کے لیے آواز بلند کی، اس لیے ترکی اور پاکستان کی بہت گہری دوستی ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا، پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے، اس لیے ترکی کو بھی پاکستان سے بھلائی کی امید ہے۔ ادھر ترکی نے چین، ملیشیا، انڈونیشیا اور دوسرے اسلامی ممالک سے روابط قائم کیے ہیں تاکہ تمام امت مسلمہ کو ایک صف میں کھڑا کیا جائے۔ ادھر پاکستان بھی اس غزوہ ہند کی تیاریوں میں مصروف ہے جس کی پیش گوئی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی۔ پاکستان اور چین کی خفیہ منصوبہ بندی کے تحت بھارت کو جکڑنے جا رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان اور ترکی کی کاوشیں رنگ لے آئیں گی اور انشاءاللہ مسلمان دنیا پر دوبارہ غالب آئیں گے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاو خاک کاشغر۔ انشاءاللہ کفار کی سازشیں ناکام ہوں گی، مسلمان پھر سے حرم کی پاس بانی کے لیے تیار ہوں گے۔ آج کفار نے ارطغرل ڈرامے کو خاموش ایٹم بم قرار دے دیا ہے۔ یہ تو ابتدا ہے، آگے کئی اسلاف کی داستانیں ہیں جو کفار کے لیے سیف اللہ ثابت ہوں گی۔ آج امریکہ، اسرائیل اس لیے مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں کہیں ان میں دوبارہ جذبہ ایمانی نہ لوٹ آئے۔ اللہ تعالی ہم میں جذبہ ایمانی اور مسلمانوں کو دوبارہ دنیا پر غالب فرمائے، آمین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اگر آپ ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔